کربلا کی جو جنگ آپ سنتے ہیں، جس تفصیل سے آپ سنتے ہیں، کیا واقعی نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک دن کی جنگ ہے؟ یہ چند گھنٹوں کی جنگ ہے؟ یہ تو نہ جانے کتنے دنوں کی جنگ ہے جو آقا حسین نے گویا وقت پر تصرف کر کے ایک دن میں پوری کر دی۔ میں صرف جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف شاعرانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سوچئے گا اس میں۔ البتہ یہ بات عرض کرنے سے پہلے اور چند جملے مصائب عرض کرنے سے پہلے ایک شعر بے اختیار یاد آ گیا، وہ بھی سنا دوں، ایک تحفہ ہوگا آپ کے لیے۔ شعر میرا نہیں ہے، ایک بزرگ شاعر تھے علامہ نجم آفندی، ان کے بیٹے تھے حضرت سہیل آفندی۔ جناب سہیل آفندی کا شعر ہے یہ، عجیب و غریب شعر ہے، چھوٹے چھوٹے دو مصروں میں کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، انسان کے جگانے کو، یہی بھائی زمانے پہ تصرف ہے آقا حسین کا، اہل البیت بیت پر تصرف ہے۔ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ اس ایک دن میں روز عاشور، قیام قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے لیے بیداری کا سر و سامان دے گئے حسین۔ ہمارا سلام ہو آقا حسین، اٹھتے بیٹھتے سلام، ہر نفس سلام، ہر نفس سلام۔ کیا جنگ کی ہے، کیا جہاد کیا ہے، کیا قربانیاں دی ہیں، کس قدر مکمل انداز سے دین اسلام کو، حقیقت توحید کو، حقیقت نبوت کو، حقیقت اسلام کو قیام قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ آپ غور فرمائیے، قرآن کو بھی زندہ کر گئے، سیرت کو بھی، قرآن کو بھی، سیرت کو بھی۔ قرآن کو تو ایسے زندہ کیا کہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ سر و تن میں جدائی ہو گئی تھی مگر نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت ہو۔ اللہ، اور کہاں کہاں تلاوت کی ہے آقا حسین نے۔ بس اب اور اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میں ختم کر رہا ہوں۔ جس وقت آپ کے سوکھے ہوئے گلے پر کند خنجر چل رہا ہے، اس وقت بھی آقا حسین قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب یہ سر مبارک تن سے جدا کیا گیا اور نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، اس وقت بھی حسین قرآن کی تلاوت کرتا۔ جب سر مبارک سید الشہداء لے کر خولی کوفے گیا دارالعمارہ، دارالعمارہ کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا تھا، وہ سر لے کر گھر آیا اور خوشی خوشی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو میں بہت بڑی دولت لے کے آیا ہوں۔ وہ بیوی کچھ معرفت رکھتی تھی، کچھ ایمان رکھتی تھی، اس نے پلٹ کے کہا کیا لے کے آیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر لے کے آیا۔ تڑپ گئی، تڑپ گئی، کہا وائے ہو تجھ پر، اب آج کے بعد سے میرا اور تیرا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے زر و جواہر لے کے آتے ہیں، تو حسین ابن علی کا سر لے کے آتے۔ روایتوں میں کہ اس شقی نے سر مولا امام حسین کو تنور میں رکھ دیا اور ڈھانپ دیا۔ رات میں نصف شب جب اس کی بیوی اٹھی اور صحن میں آئی اور تنور کی طرف دیکھا تو دیکھا زمین سے آسمان تک جیسے ایک منارہ نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ تنور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔
کہاں کہاں حسین نے تلاوت کی؟ جب ذبح ہو گئے تھے تو قرآن کی تلاوت، جب نو کے نیزہ میں تھے تو قرآن کی تلاوت، جب تنور میں سر مبارک ہے تو قرآن مجید کی تلاوت۔ کوفے کے بازار سے گزارے جا رہے ہیں اور ایک صحابی پیغمبر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو نو کے نیزہ سے آپ تلاوت فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب شام کے بازار سے سر گزارا جا رہا ہے اس وقت بھی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اس وقت تلاوت کرنے کا ایک سبب اور تھا تاکہ حسین جب تلاوت کریں مجمع حسین کی تلاوت سنے زینب کا برہنہ سر نہ آقا حسین نے اپنی تلاوت کو ردائے زینب بنا دیا۔ کہاں کہاں تلاوت اور کہاں کہاں اہل بیت کے مرتبہ حسین نے فرمایا ہماری جان قربان نفس نفس سلام۔ حضرت امام صادق نے فرمایا ہے کہ آقا حسین کا سلام، یہ جتنی زیارتیں امام صادق نے زیادہ تر تعلیم فرمائی ہیں بس میں سلام کے ان فقروں پہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرے جد حسین کی قبر پہ جاؤ تو ان الفاظ میں سلام کرو السلام علیک یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ رحمک اللہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ من قتلك ولعن الله من شرك في دمك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به إني إلى الله من ذلك بريء اللهم صل على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروردگار ہماری ناچیز کی عبادت عذاب و قبول فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو دیوار رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ کرامت فرما۔ پروردگار جہاں تک آواز آ رہی ہے ان تمام حضرات کو وصیت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں قرآن اور عطرت سے مکمل وابستگی نصیب فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت پر چل رہے